اور اب آپ کا جو سوال ہے جس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے سونے کا پہاڑ، تو بھائی جان میرا ایمان اور دین مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے لفظوں پہ انٹرپریٹیشن کرنے سے روکتا ہے۔ جو رسول اللہ نے کہہ دیا ایز اٹ از ایکچولی ویسا ہی ہوگا۔ سونے کے پہاڑ کا مطلب ہے سونے کا پہاڑ، کوئی آئل نہیں، کوئی کچھ اور نہیں، وہی ہوگا۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ فرات کے ساتھ ساتھ گولڈ مائنز ملنا شروع ہو گئی، اور وہ گولڈ مائنز جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کی بہت بڑی گولڈ مائنز ہیں۔ اچھا، رسالت مآب نے کہا تھا وہ سونا جو ہے وہ دنیا میں نفاق پیدا کرے گا، اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہوا تو وہ اس سونے سے دور ہو جائے۔ اس کی وجہ سے جنگیں ہونی ہیں، اسی کی وجہ سے تباہی آنی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ وہی ریزروز کی وجہ سے رہی ہیں۔ سونا، تانبا، کوئلہ، پوری دنیا میں جتنے قومیں محکوم ہیں وہ ذرا دیکھیے ان کی طرف کہ وہ سارے کے ساری نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہیں لیکن غریب ہیں۔ کیوں؟ سلامت ہیں سر میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ نے اس کو لڑائی کرانی ہے۔ دو طاقتیں دنیا میں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو طاقتیں جو ہیں وہ دنیا میں رول کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ جتنے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی سیکرٹ سوسائٹی ہے جس نے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں اڑا دی ہیں اور جس نے اتنی بڑی سلطنت کا میکانزم اڑا دیے ہیں سارے کے سارے، وہ اب چھوڑ دیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سمپسن کارٹون میں جو چیزیں دکھائی جاتی تھیں یہ کوئی پریڈکشنز تھیں یا کوئی اسٹرولوجیکل انالیسس تھے؟ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں جیتے گا، ایک ایک چیز ایکچولی ویسے ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا، ساڑھے نالوں چنگی پریڈکشن تھے، سمپسن کارٹون دیندہ رہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا جو بائیڈن کا جیتنا بھی اس میں ہے، اور پھر جو بائیڈن کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسے جو ہے وہ کیملا ہیرس نے آنا ہے، ایک ایک چیز سمپسن دکھا چکا ہے، اور وہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ دنیا کے ریسورسز پہ قابض ہیں، وہ جو چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ دجال جو ہوگا وہ دنیا کے ریسورسز پہ قابض ہوگا۔ پوری دنیا کو جان بوجھ کے پیکجڈ فوڈ کی طرف لایا گیا، حالانکہ جو اوریجنل ہمارا جو دودھ تھا ہم صدیوں سے پیتے آئے ہیں وہ دودھ وہی تھا، کوئی جراثیم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ کہ جی پیکج دودھ، ٹیٹرا وائرس، ہاتھ لگائے بغیر فلانا، وہ سارا یہ ساری پیکج فوڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب چاہے گا رزق بند کر دے گا۔ جتنی آپ کی کراپس ہیں، جتنی آپ کی کلٹیویٹڈ ایریا ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سیمنٹ کے جنگل کھڑے کر دیے ہیں، گھر بن گئے ہیں، آپ کی کلٹیویشن لینڈز خراب ہو گئی ہیں، آپ کی ایگریکلچر ساری خراب ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے وہ ہم کہا کرتے تھے نا آج سے کچھ دیر پہلے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے۔ ایگریکلچرل لینڈ جڑی ہے وہ کول اپنا آٹا پورا نہیں ہون ڈیا، ایگریکلچر لینڈ دے وچ روٹی کھان دے پیسے نہیں ہے لوکاں کول، ایگریکلچر لینڈ دے وچ تہاڈے کول جڑا نا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے آپ کا۔ ایگریکلچر ریسرچ ختم کر دی گئی آپ کی، ڈیلیبریٹلی کی جا رہی ہے نا۔ یہ دنیا میں کیوں جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ ڈاؤن فال پہ ہیں، اور چند اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چند جو ہیں وہ حلقے وہ پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ میں آرماگیڈون سے پہلے کی پریڈکشنز مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آرماگیڈون کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور سے، مطلب عیسیٰ ظاہری ظہور سے لے کے مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظاہری ظہور تک مجھے نہیں پتا کیا ہوگا۔ میں آرماگیڈون سے پہلے جو 7 سال کی جنگ ہے اس تک جانتا ہوں۔ اچھا جی، آرمیگڈون جو ہے نا وہ عام ناظرین کو بتائیے وہ ہے کیا؟ آخری لڑائی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو جو ہے وہ مارنا ہے، بالکل صحیح۔ اور وہ طاقتیں، آرماگیڈون کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ آخری لڑائی ہے آخری آرمیگڈون۔ آرماگیڈون آخری لڑائی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام۔ آرماگیڈون سے پہلے جو 7 سال کی لڑائی ہے اس میں ان فوجوں نے لڑنا، اور آرماگیڈون میں عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے لڑنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آرماگیڈون سے پہلی جو لڑائی ہے اس میں پھر یہ ورلڈ وار 3 کے اشارے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا۔ میں بار بار آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ صرف غزوہ ہند میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی یہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، اس میں بہت سارے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ کانسٹنٹینوپل کو اس وار میں
آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تم انڈیا کے سرداروں کو، انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے. تو وہ آرمگیڈون سے پہلے ہی ہونا ہے نا. بالکل صحیح ہے. وہ لڑنی ہے، شہادتیں ہونی ہیں، لوگوں نے مرنا بھی ہے. پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 100 کوت دیوا بلے گا، تو 100 کوت دیوا ادو ہی بلے گا نا جب آبادی نہیں ہوئے گی. جب یہ پوری دنیا میں ایٹم بم جتنے بھی ہیں، آج جو ہے یہ دنیا کے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنا اسلحہ ہے کہ اس دنیا کو 30 مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے. اچھی ہے. تو اتنا اسلحہ موجود ہے تو انہوں کی کرنا ہے، وہ شبرات کے منانی ہے کی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک یہ بھی تھی کہ بکریاں چرانے والے جو چرواہے ہیں وہ بلڈنگیں، عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے اور خطہ عرب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا. کیا یہ پوری ہو چکی ہے، یہ ہونے والی ہے؟ سر اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں مقابلہ کریں گے. سر کریک ٹاور، برج دبئی، برج خلیفہ، نیوم سٹی، اور مقابلے بازی پوری گلف میں ایک دوسرے سے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا خبت سوار ہوا ہے. سعودیہ میں گندم اب کاشت کرنی. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ قدرت کی طرف سے ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کا مطلب کلوز ٹو قیامت. سر قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا، میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، میں قیامت کی بات کر ہی نہیں رہا. نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کی نشانی، ان کا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے میرا تمہارے درمیان ہونا ہے. میرے بعد قیامت کا ایسے انتظار کرو جیسے تمہاری انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. رسالت مآب نے کہا دیا تھا کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، اب اس کے بعد سارا نظام لپیٹتا ہی جانا ہے. تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا سب سے زیادہ عروج تھا. اب کائنات زوال کی طرف ہے. اب یہ کتنی دیر میں زوال پذیر ہوتی ہے اللہ جانے، ہوتا رسول جانے، سانو کی پتہ ہے. لیکن یہ ہوگی سائنٹیفک، یہ ہوگا سارا سائنٹیفک. جیسے اللہ چاہے تو کس کو کیا نہیں کر سکتا. اللہ نے تو جان نکالنے کے لیے بھی ملک الموت کو مقرر کیا ہوا، تو کسی نہ کسی وسیلے کو اس نے رکھا ہوتا ہے. شاہ جی یہ جنگ ہمارے والے خطے میں لڑی جائے گی؟ سر obviously میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پانیوں میں جو آگ کے شعلے جو ہیں وہ صرف ساؤتھ چائنا سی میں نہیں ہے. مجھے یہ کانسٹنٹینوپل کے ساتھ ساتھ اور مجھے گوادر والی سائڈ کے اوپر، کیونکہ گوادر اور یہ عرب بالکل آمنے سامنے ہیں، تو یہ مجھے یہ خطے میں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میں نے آپ کو میری کیلکولیشن آج بھی میں اس کے اوپر ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کرے میں کوئی کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہ میری کوئی اوقات حیثیت ہے، لیکن جتنا کہ میں نے پڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ 2027 سے پہلے 2027 سے پہلے ہو جانا ہے مجھے لگتا ہے. شاہ جی ابھی تو فلسطین کو دیکھیں مار پڑ رہی ہے. بیت المقدس کا فتح ہونا بھی تو ایک نشانی ہے. بیت المقدس کا فتح ہونا بالکل ایک نشانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بیت المقدس کا فتح ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے. اچھا، اس سے پہلے والی جنگ کی نشانی نہیں ہے. ہم نا اصل میں چیزوں کو زمانے کے حساب سے نہیں دیکھتے. سر بیت المقدس جو ہے وہ فتح تو ہوا نا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، بلکہ رسالت مآب کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر ایک قطرہ خون بہائے وہ فتح ہو گیا تھا یروشلم. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ہو گیا، اب پھر ان کے ہاتھ میں آ گیا. وہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے اور یہ بار بار اللہ سے دور جاتے ہیں. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، میں I can visualize this، کہ میں تم کو کمر سے پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں کود جاتے ہو. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو، یہ مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ حدیث ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں کود جاتے ہو. سر یہی تو ہو رہا ہے. اور کی ہو رہا ہے؟ جس وجہ سے اللہ نے قومیں برباد کی، جس وجہ سے، ایک وجہ کی وجہ سے پوری قومیں وائپ آؤٹ کر دی گئیں. سارا کچھ تو ایسی کر رہے ہیں صرف رسول اللہ کے ایک جملے کی وجہ سے. کتنے رسالت مآب دا شکریہ ادا کرو گے، کہاں رحمت اللہ العالمین کی رحمت کا شکریہ ادا کرو گے. اتنی بد کرداری کے باوجود میں اپنی بات کر رہا ہوں
کہ اللہ نے پھر رکھا ہوا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے پھر رکھا ہوا ہے۔ یہی رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ سر پیسے کے لیے ہم نے سب کچھ تو کر دیا، اور کیا کیا؟ دین نہیں بیچا ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے نہیں کیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے آپس میں شیعہ سنی کا کھیل کھیل کے لوگوں کو قتل نہیں کیا؟ بالکل صحیح۔ کیا دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا حقیقت کیا ہے؟ کیا تیسری پارٹی کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ یہ شیعہ سنی وہابی کا کھیل ہمارا اپنا تھا۔ اس انڈیا پاکستان کا خاص طور پہ ہم انڈو پاک کی صرف بات کر لیتے ہیں، 1913 سے پہلے تو شیعہ سنی فساد نہیں تھا، ہزاروں سال سے کٹھے رہ رہے تھے۔ 1913 میں کیوں یہ شروع ہوا؟ آپ اس میں کلونیلزم کا امپیکٹ بھول سکتے ہیں؟ 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، 1906 میں مسلم لیگ بنی، مسلمان اکٹھے ہو گئے، 1 یونٹ ہو گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوئے ہے کہ کیتا ہے، تو مسلمان اکٹھے ہو گئے تو چک لیں گے، مسلمانوں کو توڑا گیا، فنڈنگ ہوئی باقاعدہ، مسلمانوں کو توڑا گیا، یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ دیوبند حسین احمد انچے بولا جبیس، کہ دیوبند جیسے اتنے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی آئیں گے، سرود برسل ممبر کے ملت از وطن اس بے خبر سے مقام محمد عربیس، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ہی بے خبر ہے۔ اس یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ملت کا جو ہے ہمارا مسلمانوں کا تعلق ملت سے ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ پہلے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افاقی ذات ہے، مسلمان کہیں بھی ہوں گے ایک ہیں، لیکن ان کو توڑا گیا، پھر ہمیں نیشنز میں پھر اس میں بدلا گیا تاکہ یہ مسلمان کہیں اپنے رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ سب کو پتا تھا کیا ہوا۔ 1908 میں یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری ساری بڑی کتابیں اٹھا کے وہ سمندر میں جہاز لے جایا جاتا ہے، اہم کتابیں برٹش لائبریری میں چلی جاتی ہیں، باقی سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے، یہاں پہ پریس چھپتے ہیں، ہماری کتابیں ری پرنٹ ہوتی ہیں، سانو تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کتاباں پڑھ لیے، ہماری کتابیں ہیں بیروت میں چھپتی ہیں تو اور ہیں، ہندوستان میں چھپتی ہیں، خاص طور پہ وہ نول کشور کانپور والے میں چھپتی ہیں، اور پھر وہ کتابیں چھپتی ہیں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر سب سے پہلے لکھنؤ کے امام بارگاہ کو آگ لگتی ہے، اس کے بعد شیعہ سنی فساد آج تک چل رہے۔ سر ہم اس کا امپیریلزم کا جو ہے وہ بویا ہوا بیج کاٹ رہے ہیں، اینی عقل ہوندی تے اسی کھلو جاندے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ غیبت میں ہے، صحیح ہے، اور کیا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، غیبت میں چلے گئے تھے، ظہور بھی ہوا درمیان میں۔ اس کے بعد یہ اس کانسیپٹ کو بدلا گیا کہ جی وہ پیدا ہوں گے، وہ فلان ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا۔ سر میں اس بات کے اوپر آتا ہی نہیں ہوں، کون ہوں گے کیسے ہوں گے، مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، لائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے دکھائیں گے نا جسے پتہ لگے گا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام، تو پھر جب وہ آئیں گے نا تو اللہ خود سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لے گا۔ اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پہ کام کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بالکل صحیح ہے، اس پہ کام کر لیں۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئیں گے نا وہ اپنا آپ خود منوا لیں گے، جس طرح رسول اللہ کی جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر مور نبوت تھی نا، تو مولا امام مہدی علیہ السلام بھی مور مہدیت لے کے آئیں گے، وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا، وہ چھوڑ دیں کسی کو وہ کیسے ہوں گے، کون ہوں گے، کیسے آئیں گے، اس کے اوپر ہم نے بہت جو ہے نا وہ جو ہے وہ کرا لیا، ڈسکشن کرانی ہے۔ سر وہ کام کریں نا، آپ کا کردار ہے اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو اپنے آپ کو بہت ڈرتا ہوں جی، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو وہ کہیں کہ چلو بھی آؤ، میری کردار، میری یہ حیثیت ہے کہ میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکوں کہ مولا میں آپ کی فوج میں آنا چاہتا ہوں، میرا کرتوت ہے، میری اوقات ہے، تو جب میری اتنی اوقات نہیں ہے تو میں بڑے بڑے دعوے کیوں کروں، میں اتنا کام کر لوں جتنا میں کر سکتا ہوں۔ سر کربلا گزر گئی ہے، جس کے اوپر آنی تھی گزر گئی، اب صرف کر بھلا رہ گیا ہے، اگر کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو کر دیو، نہیں تو رہن دیو، جان چھڑاؤ۔ کھیل صرف اتنی ہے، صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے مسلک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کا بچہ نہیں مارنا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ نے مجھے چھیڑ دیا، یہ میرا بڑا کوئی ٹچی ٹاپک ایسے ہی چھیڑ دیتے ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ پرتاب اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے کافر ہیں۔ ذمہ دار اخبار تھا اور ایک دو اور تھے دا ہندو، انہوں نے بھی اس خبر کو چھاپ دیا۔
جب یہ خبر چھپی تو پورے انڈیا میں بھونچال آ گیا. اب اہل تشیع کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے, اہل سنت کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے, اہل حدیث کے علماء بھی, دیوبند کے بھی, بریلی کے بھی چلے گئے. پرتاب اخبار, یہ میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کی, ہماری کتابوں میں پہلے ہوتا تھا, آج کل تو یہ نکال دیا ہوا ہے کیونکہ ایسی پاکستان کی تاریخ تو ہم نے پڑھانی چھوڑ دی ہے. جب یہ خبر چھپتی ہے تو انڈیا میں بھونچال آ گیا, کیس ہو گیا, جج کے سامنے کیس کیا. پرتاب اخبار کا جو ایڈیٹر تھا اس کو بلایا گیا کہ جی یہ آپ نے کیوں خبر لگائی؟ اس نے کہا جی میں نے مسلمانوں کے کہنے پہ لگائی ہے. جج نے کہا جی مسلمانوں کے کہنے پہ کیوں لگائی ہے؟ اس نے وہ اتنا پلندہ جو ہے وہ بریلی والوں کا نکال دیا کہ یہ فلاں کافر ہیں, اس نے دیوبندیوں کا نکال دیا یہ کافر ہیں, حدیث تو اہل حدیث کا نکال دیا کہ یہ کافر ہیں. انہوں نے کہا جی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, میں تو انہی کی بات مان کے خبر لگائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے کافر ہیں. یہ کیس ہارے تھے, کوئی نہیں دسدا تانوں. یہ پرتاب اخبار آج بھی شاید چھپتا ہوگا, دی ہندو تو چھپتا ہے, پرتاب پتہ نہیں چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا انڈیا میں, لیکن یہ پرتاب اخبار اور زمیندار اخبار اس دور کے واقعی بڑے اخبار تھے. مولانا ظفر علی خان کا تھا شاید یہ زمیندار اخبار, ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت تک تو ہم یہ گیم کرتے رہے. پھر ہم قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہتے تھے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے. آج اسی پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر ایسے ہی چھتر پہ رہے ہیں, ٹھیک پہ رہے ہیں. اللہ کی کتاب میں جہاں جہاں شرک کا ہے نا وہاں عذاب عظیم کا لفظ ہے, لیکن جہاں جہاں منافقت کا ہے نا وہاں پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. میری تھوڑی سی قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے آتا ہے تھوڑا سا, وہاں عذاب علیم ہے, دردناک عذاب. اللہ کی کتاب میں کافر فیر کو ٹھیک ہے, منافق نہیں اپنا بخشیا جانا. کیسے جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ کیسے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اپنا وہ ٹاپک سے ہٹ جائے گی بات, آپ نے چھیڑ دی, لیکن کیا کروں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کل کو کہا کہ جی وہ فلانے نے تو میری جو ہے وہ توہین کی تھی تو تم نے اس کو مار دیا, اس کا سارا کچھ کر دیا. تم لوگ جو میری توہین کرتے رہے اس کا جواب کون دے گا؟ تو تمہارا کردار, تم کلمہ پڑھ کے میرے دین کے ساتھ نہیں تھے, تم نے میری توہین نہیں کی, تم نے لوگوں کے اوپر میری توہین کا جعلی الزام لگا کے جو ہے وہ کیا, تو تم نے مجھے جواب نہیں دینا. کیا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے مار کے پیش نہیں ہونا؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ پھر اینجی جنگاں ہونی ہے. یہی کہا تھا رسول اللہ کے آخری وقت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. سر نمرود دے قوم تے کیڑا عذاب آیا سی؟ ٹڈی دل دا, ساڈیاں فصلاں نوں نہیں پیندیاں. ٹھیک ہے, فرعون کے اوپر کون سا عذاب تھا؟ یہ جوؤں کا اور یہ مینڈکوں کا اور بارشوں کا, اور جو گھر بہ جاتے تھے. سر ساڑھے تو تاڑے آ رہے ہیں.